ڈاکٹر صاحب آپ نے دن میں بھی بار بار یہ بات سنی ہوگی اور میں نے اس لیے چلائی کہ ناظرین جو اس وقت ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں وہ سن لیں. کیا کہیں گے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ کون ہے اس کا مخاطب؟ بس میں تو تھوڑا سا حیران اس لیے ہوتا ہوں کہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ہر 2-3 سال کے بعد مختلف آرمی چیف جو ہیں وہ دہراتے چلے آئے ہیں. جب سے میں نے میڈیا جوائن کیا 2005 سے تو جنرل مشرف صاحب بھی ایسی باتیں کہتے رہے، پھر اس کے بعد کیانی صاحب بھی ایسی باتیں کہتے تھے، پھر رحیل شریف صاحب بھی ایسی باتیں کہتے تھے، پریزیڈنٹ چیف بھی کہہ رہے ہیں، اور بچپن سے ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ ایوب خان بھی کہتے تھے، پھر یحییٰ خان بھی کہتے تھے، اس کے بعد جنرل ضیاء بھی کہتے تھے. لیکن پاکستان تو مسلسل ڈی اسٹیبلائز ہی ہوتا چلا گیا. یہ زیادہ اسٹرانگ ملک تھا 50s میں، دنیا میں ریسپیکٹڈ تھا. اس کی ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگ تھے. ایک ونگ اس کا سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ساتھ تھا جو پاکستان ہے، دوسرا ونگ اس کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تھا. تو یہ بہت بڑی نیشن تھی. تو رول بھی اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ہی کیا ہے 1958 سے، انفلوئنس ان کا 1954 سے تھا. لیکن کنٹری مسلسل ڈی اسٹیبلائز ہوتا چلا گیا. اس میں جو بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز اور پرائم منسٹر وغیرہ آئے ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے بڑی پرائز بھی پے کی ہے پولیٹیکل پاور کی. ڈاکٹر صاحب، قوم کو ری ایشورنس دینا، قوم کو یقین دہانی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور یہ درست ہے کہ یہ بیانات ماضی میں بھی ایسے آتے رہے کیونکہ قوم کو یقین دہانی کروانی تھی. پھر آج اس ایسے یا اس بیان کی مختلف انٹرپریٹیشن کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک ہی بیان ان کا سنا ہے، میں نے ان کی باقی ساری اسپیچ بھی دیکھی ہے اور اس کے بارے میں جو ریٹن ریپروڈکشن ہوئی ہے وہ دیکھی ہے. وہ بیسیکلی طور پر جو میسج دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا بدل چکی ہے اور خطے کے اور دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، اس کو بہت تبدیلی آ گئی ہے. تو اس سے ہم اپنی پرانی جو ریجنل پالیسیز ہیں، اشارہ ان کا بولا تو انہوں نے نہیں، لیکن مطلب ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کی طرف ہماری جو پالیسیز ہیں اس پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی، اس پہ لچک اور فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے. جو مین تھرسٹ ہے، چونکہ پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل ٹینشن اور تناؤ ہے، تو ان کی جو 1-2 ڈیٹ گورنمنٹس ہیں جن کا لوگوں نے انٹرنل انٹرپریٹیشن زیادہ کر لی ہے، بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہندوستان سے بہتر تعلقات چاہیے. یہ وہی کانٹیکسٹ ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری امن کی جو خواہش ہے اس کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے. تو وہ چونکہ ابھی واشنگٹن سے آئے ہیں اور وہاں پر بھی امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس نے ان پہ یہی امپریس اپون کیا ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہندوستان سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور امریکن کی خواہش ہے کہ پاکستان ہندوستان کے قریب ہو اور چین سے دور ہو. تو یہ اس کانٹیکس میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. باقی آئی ڈونٹ نو پالیٹیشینز اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. نہیں، میں نے تو ڈاکٹر شیری مداری کا ٹویٹ بھی دکھایا. وہ ڈاکٹر شیری مداری تو اپنی فیور میں اس بات کو سمجھ رہی ہیں نا. دیکھیے، وہ دونوں طرف ہے. اگر آپ اس کو ظاہر جو لوگ عمران خان ہیں وہ کہیں گے ہمارے فیور میں ہے، جو اینٹی عمران خان ہے وہ یہ کہیں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ کسی کو ملک کی اکانومی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی کو کسی ملک اور طاقت کو، تو وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان اور تحریک انصاف شاید معیشت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیے بھائی صاحب، آپ بھی اس ملک کی سیاست سے واقف ہیں، شاید مجھ سے بہتر ہی زیادہ واقف ہوں گے. پاکستان میں یہ شیکسپیئر کا جو پلے تھا 1599 کا، مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ، پاکستان میں پولیٹیکل ریٹرک اینڈ اسٹیٹمنٹس فرام ویری چیپلی. کسی کی بھی اسٹیٹمنٹ آج تک جو ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر سکا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں بڑا ریزالو ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، زیرو ٹالرنس ہے، یہاں دہشت گردی بھی ہے، سیکٹیرین وائلنس بھی ہو رہی ہے، شیعہ سنی بھی مار رہے ہیں، کراچی بڑا ڈسٹرب ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بڑے سال ڈسٹرب ہے. تو یہاں اسٹیٹمنٹس ویری ایزی، پریکٹیکل جو آپ کی کیپیسٹیز ہیں اس پہ دیکھیں تو کسی کے پاس کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے پاکستان کے فیوچر میں. لیکن ٹیررزم کے خلاف تو پاکستان نے جنگ لڑی، باقاعدہ قربانیاں دیں، ٹیررسٹوں کو مارا، ان کو بھگایا، ان پر فتح حاصل کی. جی بس اب پھر وہ ٹیررزم پیدا کیسے ہوئی؟ جب ہم نے ایسے غلط پولیٹیکل ڈیسیژنز لیے وزا افغانستان. 2 دفعہ ہم نے افغانستان میں امریکہ کی جنگ لڑی. پہلے 1979 میں ہم نے اپنے آپ کو یہ کنونس کیا نیکسٹ ڈومینو تھیوری میں کہ سوویت یونین در حقیقت عربین سی کے وارم واٹرز کو تقسیم پہنچنے کے لیے آیا ہے. سبسیکوینٹلی 90s میں بات واضح ہو گئی کہ وہ صرف امریکن پروپیگنڈا تھا. جو سوویت یونین کا فال ہوا اور امریکن اسکالرز وہاں گئے، انہوں نے ان کے انٹرنل ڈاکومنٹس دیکھے تو ان کو پتا چلا کہ یہ صرف سی آئی اے کا پھیلا ہوا پروپیگنڈا تھا اور سوویت یونین کا کوئی پلان پاکستان کے حوالے سے نہیں تھا. لیکن ہم نے ایک جنگ لڑی جس سے پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو، پاکستان کے سماج کو ڈسٹروائے کر دیا. یہاں کلاشن کو کلچر ریڈیوس کیا، ملا حضرات بڑے طاقتور ہو گئے، شیعہ سنی فساد پیدا ہو گیا، مختلف قسم کے ایران کو اندر کھیلنے کا موقع ملا. اس کے بعد بھی 9/11 کے بعد بھی جنرل مشرف نے بہت ہی غیر دانشمندانہ طریقے سے اپنی جو انگیجمنٹ تھی، کیونکہ ان کو بھی لیجیٹیمیسی پرابلم تھا،
ہر ملٹری رولر کو لیجیٹمیسی پرابلم رہا ہے پاکستان میں. تو جنرل مشرف کو بھی بڑا فائدہ ہو گیا امریکہ کی 9/11 سے. انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کو اس کا مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پاکستان کی جنگ بنا دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ PMLN کی بھی اس پہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی, پیپلز کی رہی ہے اس پہ پوزیشن, ANP کی بھی تھی, عمران خان کی بھی ہے کہ وہ ہماری جنگ نہیں تھی. اب اس وقت کی سیاست میں کوئی اس کو نہ کہے ٹھیک طرح سے, لیکن ہمیں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے تھا. اور اس جنگ کی وجہ سے ہی ہمارا فاٹا ڈیسٹیبلائز ہوا, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے خلاف ہو گئے. تو ہم خود ہی تو اپنی غلط پولیٹیکل پالیسیز کی وجہ سے